يا شفاعة لكل هول من اللهوات مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق قلنا لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھ لیے، ایک بار مزید پڑھیں. السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں. 1 منٹ لینا، کوئی زبان اب خاموش. گرمی ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے تو میری درخواست ہے ایک بار دل سے نبی علیہ السلام کو یاد کریں، آپ کو گرمی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اللہ تھی ویس کوڈ نہیں پائی، میں ویس کوڈ بھی پائی، لیکن گرمی زیادہ بندے کو ادھر سے لگتی ہے. آپ ادھر سے چل ہو جائیں، سب ستے کھہ رہے ہیں. ٹھیک، میں نے اللہ ویس کوڈ پہنی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ مولا مشکل کشا گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے. خیر گھر دی موٹے تو نہیں پان دینی ہے، پھر میں ویس کوڈ پہننا ہے. یہ دل میرا بھی کرتا ہے موٹے پا، گرمی ادھر سے ہوتی ہے، باقی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا نا ادھر سے ایزی ہو جائیں، پھر آپ کو گرمی نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور باقی دوسری بات رہ گئی، امام اہل سنت نے فرما دیا، فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، مزہ آیا، تھوڑا مزہ آیا نا، لطف بنا دیں. تو یہ میری بات یاد رکھی، جیسے آپ نے تھوڑی سی تربیت فرمانے کے بعد پڑھا نا، جس دن آپ نے بغیر کہیں اس طرح پڑھنا شروع کر دیا، سمجھو پھر اب معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور جتنی دیر آپ نے اس طرح نہ پڑھا، ٹھیک ٹھوک کوئی بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ دن بہ دن اور بگڑے گا. علماء بیٹھی ہیں، میں کوئی بات خود سے نہیں کروں گا. جتنی دیر آپ اس لیول پہ نہیں نہ آئیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا، مزید بگڑے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کھلی بات کر دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس لیے حضرت یہ جو آپ نے زبانوں کو چاکے کے، یہ جو آپ نے زبانوں کو شرم کے تالے مار دیے ہیں نا، یہ تالے توڑے اور اس حدیث پہ عمل کریں. محبوب فرماتے او انت مجنون، صرف ذکر تو کرنا ہی نہیں، بلکہ ذکر کرتے ہوئے تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. سچ بتائیے گا، جھوٹ نہیں بولنا. جیسے ہم نے درود پاک پڑھا ہے تیسری بار بھی، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ اے ضرور کہے گا کہ بیمار ہو گئے. میں نہیں ادھر جی وہ جیسی تقریریں چل رہی ہیں کہ میں آدھے ہیں کوئی جنت دیا ٹکٹاں لے کے ہیں تو میں سارے نو دیکھ جانی ہیں. اب آپ ان سے قطعاً ایسی کوئی امید نہ رکھیے گا. نہ میں نے خوشامد کرنی ہے، نہ میں نے کوئی ایسا کلمہ بولنا ہے. جو ہم ہیں کوشش کروں گا وہی ہم بیان کریں. ہمیں دیکھ کے قطعاً کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ او انت مجنون کا تھوڑا سا رنگ میں موجود ہے، بلکہ دیکھ کے یہ ضرور کہے گا کہ سارے بیمار ہو گئے. خدا کا واسطہ وہ تلاش کرو، وہ دیوانگی، وہ جنون، اس کو ڈھونڈو کہیں سے، کھو گیا کہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہم الغافلون. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت جی، خدا کا واسطہ یہ جو آپ نے چاکا چاکا بنا لی نا، اس کو چھوڑیں چاکے چوکے کو. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری ہے، دیوانی اور نہیں ہے ایکٹنگ ہی کر رہے کر دیا. میں نے کہا نا، میں خود سے کچھ بیان نہیں کروں گا. علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں. محبوب علیہ السلام جلوہ کرتے، صحابہ حاضر خدمت تھے. فرمایا میرے صحابہ، میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کروں گا، جو جو سن کے رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. کچھ صحابہ تو رو پڑے، کچھ کو رونا نہیں آیا. اب جن صحابہ کو رونا نہیں آیا ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، محبوب آپ نے فرمایا تھا کہ میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا، تو جو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. کچھ ہمارے بھائی رو پڑے، کچھ کو رونا نہیں آیا. جن کو نہیں آیا انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ رونا آ جائے، نہیں آیا. اب محبوب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ میں پھر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں،
تو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. کوئی تو کرو یار, چپ نہیں دے چنگی ہے, یہ چپ نہیں دے چنگی ہے, یہ چپ لے دے جائے گی. نہیں, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کوشش فرمائیں اپنا مزاج بنا لیں. میں کہتا ہوں یہ دکھ کی بات ہے, یہ درود پاک بھی کہہ کے پڑھانا ہے, اگر سبحان اللہ بھی کہہ کے آپ سے کہلوانا ہے تو پھر میں کہتا ہوں پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے. نہیں, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کسی کے پنجابی صوفی بابا نے لکھا, وہ کمال ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. آپ کے خیال میں کیا زبان اللہ نے جھوٹ بولنے کو دی ہے؟ اللہ نے تو کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا آپ کے خیال میں اللہ نے زبان غیبت کرنے کے لیے دی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا. کیا آپ کے خیال میں اللہ پاک نے جو زبان ہے یہ چغلیاں کھانے کے لیے دی ہے؟ نہیں, یہ اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے, یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے, یہ اللہ نے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے. اور قربان جاؤں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ساری امت کا تقوی ایک طرف, صدیق اکبر کا تقوی ایک طرف. صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر ہیں. دیکھا اتنے محتاط تھے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے, کوئی بات ہی ایسی نہ نکل جائے جو اظہار کو پسند نہ آئے. اللہ وہ ان کی تربیت محبوب علیہ السلام نے, کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی. جن کو قرآن کہہ رہے ہیں ثانی اسمعین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. فرمایا ابو بکر سب کا حق ادا کر دیا, تیرا حق اللہ ادا کرے گا. یارے غار یارے مزاح ہیں جی. ٹھیک ہے جی, ہجرت میں ساتھ, غار میں ساتھ, بدر میں ساتھ, احد میں ساتھ, مزاروں میں ساتھ, خوابوں میں بھی ساتھ ہیں. آج کل کتوں کو عادت پڑ گئی ہے صدیق اکبر پہ بھونکنے. میں کہتا ہوں کتے تمہارے بھونکنے سے ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ قرآن میں بھی ساتھ, وہ خواب میں بھی ساتھ, وہ غار میں بھی ساتھ ہے. ہاں کسی کتے. اور دوسری بات میری بات ہے, جہاں صدیق اکبر ہے وہاں تو کتوں کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کتا صدیق اکبر پہ بھونکا اس کا بھونکنا وہاں ہی رہ جائے گا, کیونکہ جہاں صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہے ویسی پاک جگہ ہے, وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا, وہاں جب بھی جائے گا ضرور ہی جائے گا. صدیق اکبر ہے, وہ یار غار ہیں, وہ یار مزار ہیں, وہ یار مزار ہیں, منہ میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے. ہم تو جی دیکھتے ہی نہیں نہ بولتے ہوئے, کیا ہم نے کیا بہت محتاط رہا کریں. یہ اسپیشلی اب گرمی ہے نا, جس بندے کو دیکھو گرمی کر رہا. اچھا جو سردی ہو تو کیتا جی کنے نفل پڑے سن جو تو گرمی جو لونڈے آنا ہے, جو سردی تھی بتا کیا کیا تھا, کتنے نفل پڑے تھے؟ رونا ہے رونا ہے رونا ہے. شاید شادی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے, فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی. ہمیں عادت پڑ گئی. میری بچوں میری بات یاد رکھو, آپ کے اور میرے گلہ شکوہ کرنے سے یہ گرمی کم نہیں ہوگی, یہ تب بھی کم ہوگی جب مالک کی مرضی ہوگی. ایویں گلے کر کر حضرت اپنے نامہ اعمال گندے کرن دے. باقاعدہ فوائد الفوات لکھا ہے, فرماتے کوئی بزرگ تھے زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں ان کا ثانی ہے. تقوی میں, زہد میں, قناعت میں, عبادت میں, ذکر میں, فکر میں, ریاضت میں کوئی نہیں تھا ان کا ثانی, کوئی نہیں تھا ان کا ہم اللہ. کیا فرماتے مثال ہو گیا, کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی, اس نے اس کی حضرت کی بنی, فرمایا یار پھنس گئے ہیں, دعا کر معافی مل جائے. اس نے کہا حضرت آپ پھنس گئے, حضرت کیا بنی؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا, بارش شروع ہو گئی, میری بس زبان سے اتنی نکل گیا بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. نوٹ کر لیا گیا میرا جملہ. پر اب حال یہ ہے کہ اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے ذرا ہمیں بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. مالک کی رنگ دیکھو یار, گرمی اس کی, سردی اس کی, بارش اس کی, چھاؤں اس کی, دھوپ اس کی, رات دیکھو. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے کام نہیں ہونی. ہاں یہ ہے کہ گلہ دکھا جائے گا, میرے بندے میری ذات پہ گلہ کیا,
شکوہ لکھ دیا جائے. یہ رہنی ہے, یہ جون بھی رہنی ہے, یہ جولائی بھی رہنی ہے, یہ اگست بھی رہنی ہے, یہ سپٹمبر بھی رہنی ہے. رنگ دیکھو حضرت جی, مالک دے رنگ نے سارے دیکھو حضرت, مالک دے رنگ دیکھو. دیکھو نا, میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں یہاں آتا ہوں, یہ رنگ ہے میرے مالک کے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اللہ کہہ رہا دیکھو پہاڑوں کو. والى الارض كيف سطحت, اللہ کہہ رہا دیکھو, اللہ کہہ رہا قرآن میں, بندے دیکھ. میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کے, مالک تیرے رنگ ہے, یہ تیرے ہونے کی دلیلیں ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اس کے رنگ بکھرے پڑے, تلاش اس کو نہ کر رتوں میں, ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو تھی. راج کے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ دیوانگیاں میں تو قربان جاؤں حضرت جی. اقبال بڑا رویا ہے, کہیں اقبال رو کے کہتا ہے شراب کہن پھر پلا سا کیا, اجڑی باعزین میں گئی, اجڑی جنید میں گئی. شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. ہم تو گئے نا. حضرت رابعہ لکھا ہے, ایک دن حضرت رابعہ بیٹھی تھی, تصوف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی, درمیان میں پردہ تھا, لوگ بیٹھے تھے. دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا اے شیطان کون ہے؟ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے. کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. یا تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا اس سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا تو آپ پہلا پارہ تلاوت کرنا شروع کریں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ سانگ دے رب ہوتا ہی یاد ہے, کیونکہ یہ پانا جو دیتے ہوتا ہے ہر کام کر کے نا. وہ صرف ایک اللہ دا رنگ نہیں تھے, وہی ہاتھ جوڑ کے کہ مائی باپ ایک ہی کری پھر دے سارا میرے تے پا چڑھ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. بزرگ بیٹھے ہیں حضرت, اس کے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. ہاتھ پھڑ کے میں نے سیل میں نہیں لے کے جا سکتا, وہ میں نے خود جانا ہے. گاڑی میں نے خود سٹارٹ کرنی ہے, ریس میں نے خود دینی ہے, ٹکٹ میں نے خود لینی ہے. لیکن کرنا کہ یہ پوری فلم لے کے کہنا شیطان نے میرے کو کی کروا چڑھے. ہمیں تو بہت ہی یاد ہے نا, ہمیں تو کر کے ڈالنا اس پہ ہوتا ہے. بھائی داڑھی اتروانے تو خود گئے, نائی کو جا کے تو نے کہا ہے اتار, پیسے تو نے دیے ہیں. بھائی یار وہ شیطان نہیں رکھن دیتا ہے. میں نے ویسے آج تک وہ بندہ اس طرح کا نہیں دیکھا جس شیطان نے یہ کروایا ہو کہ وہ صرف قمیض پہن کے باہر آ گیا اور شیطان نے شلوار نہ پہننے دی ہو. یہ خدا کا واسطہ ہے, ذرا کچھ ہوش کے ناخن لیں, نکلیں ذرا ان باتوں سے. یہ ایک مزاج ہم نے بنا لیا, اور باقاعدہ شیخ نے اس پہ کلام کیا. اب فرماتے کوئی بزرگ تھے, وہ کتنے سال دعائیں کرتے رہے, یا اللہ شیطان میرے سامنے ظاہر کروں, میں کچھ گلاں کرنی ہے. پاک تھے, کامل تھے, کرم ہوا, شیطان مجسم ہوا. آپ نے فرمایا تو ایک ہی سارا تو بکھیڑا کھڑا کیتا ہے. اس نے کی حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, مقرب ہیں, خاص ہیں اس کے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ یہ خود کرتے ہیں, ڈالتے مجھ پہ. انہوں نے کہا نہیں تو کرواتا ہے. نہیں حضرت میں ثابت کر دوں گا. شیخ نے لکھا ہے شیطان لے کے نا حضرت کو بازار چلا گیا. وہاں ایک حلوائی کی دکان تھی, اور وہ چاشنی ہوتی ہے نا جس میں وہ جلیبیاں پھینکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, اس میں انگلی ڈبو کے نا ایک دیوار پہ لگا دی, اور آ کے بزرگوں کے پاس کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے حضرت دیکھیے میں صرف انگل لائیے, میں خود نہیں جیس کو بھی کی. وہ میٹھا لگا تھا نا, وہ مکھیاں آ کے بیٹھ گئی. اب جو چھپکلی ہے نا, پتہ نہیں آپ کی زبان میں اردو میں چھپکلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہماری پنجابی میں کرلی کہتے ہیں. اب وہ جو مکھیاں نا اس کی بڑی فیورٹ غذا ہے. وہ جہاں مکھیاں جمع ہوئی تو کچھ چھپکلیاں بھی اکٹھی ہو گئی. اور جو بلی ہے وہ چھپکلی بڑے مزے سے کھاتی ہے. ایک بلی نے بھی حضرت تاک لگا لی, ٹھیک ہے جی. ادھر سے نا ایک سپاہی گزر رہا تھا جس کے ہاتھ میں, جس کے ساتھ ایک کتا تھا اور رسی اس نے پکڑی ہوئی تھی. جب کتے نے بلی کو دیکھا وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے. اب سپاہی کو پتہ نہیں تھا یہ کچھ ہونے والا ہے. کتے نے اسے اپنا آپ چھڑوایا اور بلی پہ جھپٹا. بلی اپنا آپ بچاتی نا,
وہ کڑھائی میں گر گئی، حلوائی کی چاشنی خراب ہو گئی، اس نے غصے میں آ کے نا تو کتے کے سر پہ ڈنڈا دے مارا، کتا مر گیا۔ سپاہی کو غصہ آیا، اس نے جناب تلوار نکالی، اس نے حلوائی مار دیا۔ اب حلوائیوں کو غصہ آیا، انہوں نے پکڑ کے سپاہی مار دیا۔ جب پیچھے بات گئی، انہوں نے پورے شہر کے توپے لگا کے نا شہر اڑا دیا۔ اب شیطان بزرگوں سے پوچھتا، دسو حضرت میں کی کیتا ہے؟ میں تو گلی لائی، سب پتہ ہے حضرت، لیکن کیا ہے سوکھا حضرت اللہ ہے، کری آؤ تیرے سے پائی آؤ۔ علماء بیٹھے ہیں سورہ حشر میں، حضرت یہ بات ہوگی اس دن، تو کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اتنا اختیار نہیں دیا تھا کہ میں ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جاتا، تو نے اتنا ہی دیا تھا کہ میں دل میں بات ڈال سکتا تھا۔ آپ نے پوچھا شیطان کون ہے؟ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے۔ سب نے کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اسی رنگ کو پھر حضور بلے شاہ نے بیان کیا۔ اب فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیونی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ اسی رنگ کو ملا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمن بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی، اینا اللہ اللہ کر کے سلیمان روئی نا، اینا اللہ اللہ کر کے سلیمان روئی نا۔ اس لیے حضرت ہم آج بہت پیچھے کھڑے ہیں، نہیں شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمن، خوبصورت نام، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ زمانے لگتے ہیں حضرت، پھر کوئی ماں جنید پیدا کرتی ہے، زمانے لگتے ہیں، باقی تو حالات تو عجیب و غریب ہیں۔ ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کوئی اور۔ 100 سال پہلے اقبال رو گئے، وہ کہتے ہیں کم بے اذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ مجھے بچے کہہ رہے جی شان اولیاء نہیں حضرت جی، ان شان اولیاء چھڈو، ان اعمال اولیاء بیان کرو۔ شان بیان کردے پتہ نہیں کی بنا دے رہے۔ اب یہ بھی بتاؤ ان کے عمل کیسے تھے تاکہ اصلی اور نقلی میں فرق واضح ہو۔ صرف آدھی آیت نہ پڑھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پوری بات کرو آگے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ایمان والا بھی ہوگا ولی عمل والا بھی ہوگا۔ یہ جو ہم نے آدھا آدھا پڑھ کے نا ایتھے حضرت جی جننے ڈڈو گھوڑے مچھے پچھے سارے ہی پتہ نہیں کی بنا رہے۔ اب ہمارے اولیاء بھی بیان کرو تاکہ پتہ لگے اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ کس کس کو ہم نے کیا کیا بنا دیا ہے۔ وہ ولی ہوگا، وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ عقیدے کا بھی ٹھیک ہوگا اور وہ عمل والا بھی ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، وہ عمل والا بھی ہوگا، وہ عقیدے والا بھی ہوگا، وہ اخلاص والا بھی ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ میں پیچھے نا بڑا شوق ہے کہ بزرگوں کی زیارت کا، ان سے ویسے ہی ڈردے نہیں جاندے ہیں، پتہ نہیں کی نکلے گی جا کے۔ تو میرے ایک دوست تھے، مجھے پڑھا کہ اور یہ فلان جگہ ایک بزرگ نے تمہیں زیارت کروانی ہے، تو کچھ اللہ کا معاملہ اس طرح بنا، شیڈول اس جانب آ گیا۔ میں کہ 10 ہوئی تو کہنا میں بابے ہوئی ویکھنے نے، آج شیڈول آ گیا چلیے گئے، ہم چلے گئے جی پروگرام کر کے ہم وہاں گئے، کوئی بات ہی نہیں، علماء پہ تان، اور یہ مولویاں نو یہ مولویاں نو وہ مولویاں نو نہیں تو مولویاں نو۔ میں اس دن ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے بھی کچھ علماء کے حوالے سے نا کچھ کلمات اس طرح کے بولے، مجھے اچھے نہیں لگے۔